بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قاسم علی شاہ عرف بودی شاہ مہدی محلہ منصور آباد فیصل آباد کا رہنے والا تھا۔ ان کا تعلق بخاری سید برادری سے تھا۔ یہ 6 بہن بھائی تھے۔ قاسم شاہ عرف بودی شاہ کے والد بینک ملازم اور شریف انسان تھے۔ قاسم عرف بودی شاہ پر 21 سے زائد مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور ناجائز فروشی وغیرہ کے مقدمات تھے۔ فیصل آباد کے مشہور ڈان راٹھو چٹھا سے قاسم شاہ کے قریبی تعلقات تھے۔ قاسم عرف بودی شاہ نے جرائم کی دنیا میں قدم سن 1995 میں رکھا، جب وہ ہائی اسکول گٹھی میں پڑھتا تھا، اور تب بودی شاہ نے پہلا قتل کیا اور پکڑا گیا، جیل گیا اور کچھ عرصے بعد ضمانت پر رہا ہو گیا۔ بعد میں مخالف پارٹی سے صلح ہوئی۔ سن 2002 میں بودی شاہ نے جوہر کالونی میں 3 بندوں کو گولیاں ماریں اور اس پر پرچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ بودی شاہ پھر گرفتار ہوا اور جیل بھیج دیا گیا۔ سن 2005 میں جیل سے رہا ہوا اور مخالف گروپ پر دباؤ اور اثر و رسوخ استعمال کر کے صلح کر لی۔ سن 2007 میں قاسم عرف بودی شاہ نے اغوا برائے تاوان کی واردات کی، تاوان وصول کیا۔ اس واردات میں بودی شاہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس واردات میں بودی شاہ کا چھوٹا بھائی طافع شاہ بھی شامل تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ پھر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ سن 2010 میں بودی شاہ نے اپنے دوست کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر مخالفین پر حملہ کیا، جس میں کافی نقصان ہوا۔ اسی دوران بودی شاہ کے تعلقات چودھری الیاس جٹ بندیشہ سے بھی بن چکے تھے، جو کہ گوجرا اور فیصل آباد کے مشہور دشمندار اور سابقہ MNA تھے۔ بودی شاہ چودھری الیاس جٹ کے بھی کافی کام آیا کرتا تھا۔ سن 2011 میں بودی شاہ نے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر ناجائز فروشی شروع کر دی۔ بودی شاہ نے بڑے پیمانے پر یہ دھندا شروع کرایا، مگر کچھ عرصے بعد ہی اس کے ان دونوں آدمیوں سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک آدمی پکڑا گیا اور جیل بھیج دیا گیا، جبکہ دوسرے آدمی کو بودی شاہ نے گولیاں مار دیں اور اس کی بیوی کو بھی اغوا کر لیا۔ اس طرح 2 مزید پرچے بودی شاہ پر درج ہو گئے، جبکہ دوسرے آدمی نے جو جیل میں تھا اور ناجائز فروشی کے دھندے میں بودی شاہ کا حصے دار تھا، اس نے بودی شاہ پر قاتلانہ حملہ کرایا، جس میں بودی شاہ کو گولیاں لگیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، مگر خوش قسمتی سے بچ گیا۔ جب وہ شخص جیل سے رہا ہوا تو بودی شاہ نے الشفا ہسپتال کے سامنے اس شخص پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس فائرنگ سے 2 بندوں کو فائر لگے، جس میں ایک قتل جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ دونوں آدمیوں کو 12 گولیاں لگیں۔ اس وقوعے کے بعد سن 2012 سے سن 2018 تک بودی شاہ اشتہاری رہا اور مختلف وقوعے کیے۔ قاسم عرف بودی شاہ نے 2 شادیاں کی تھیں، جس میں سے اس کے 5 بچے تھے۔ سن 2012 میں تھانہ صدر فیصل آباد کے ایک قتل کے مقدمے میں عدالت سے ضمانت خارج ہونے پر بودی شاہ کو پولیس نے ہتھ کڑی لگانا چاہی تو بودی شاہ نے پولیس پر تشدد کر کے اپنے ساتھی سمیت ہتھ کڑی لگے وہاں سے فرار ہو گیا۔ سن 2015 میں بودی شاہ اٹلی فرار ہو گیا اور سن 2017 میں واپس آیا۔ سن 2018 میں بودی شاہ کی تمام قتلوں میں مخالفین سے صلح ہو گئی اور اس کے تمام کیسز کلیئر ہوئے۔ سن 2019 میں بودی شاہ ہارٹ اٹیک کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔
अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को नेकी की हदायत और बुरे कामों से बचाए, आमीन। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी खराब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बायस बनता है। जुर्म की दुनिया में जब इंसान दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इन तमाम वाक़यात से सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बायस फ़ख्र होता है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ शहरी बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।